अस्सलाम वालेकुम। समा पर सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। 2 घंटे की खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर हम आपके साथ हैं, क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के लिए भी बहुत ख़ास है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद यहाँ से आगाज़ करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान अमन और अमन पाकिस्तान की पहचान है, शनाख्त है। जब हम ये ट्रांसमिशन करने लगे तो मैं सोच रही थी कि क्या बात की जाए, क्योंकि आप लोग तो लम्हा ब लम्हा ये देख रहे हैं कि जंग किस रुख पर बढ़ेगी और क्या नताइज दुनिया के लिए लेकर आएगी। आज का सूरज दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरफ से अमन का तोहफा लेकर आया है, अमन का पैगाम लेकर आया है। दुनिया के इस खित्ते में गुज़िश्ता रोज़ जब सूरज गरूब हो रहा था, हम आपके साथ बात कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि कल क्या होगा, क्योंकि अमरीकी सुपर पावर के सदर की जानिब से ईरान की सिविलाइजेशन की तबाही का पैगाम दुनिया के लिए पोस्ट किया गया, जिसने डर, खौफ और तबाही का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया। मगर इस पूरी सूरत हाल में सब ये सोच रहे थे अगली सुबह का सूरज कैसा होगा, क्या दुनिया बदलने जा रही है, और फिर वही हुआ। गुज़िश्ता रात आधी रात के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक पैगाम पोस्ट किया गया। ये सब अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे गुज़िश्ता करीबन महीने की वो काविश थी, खामोश सिफारतकारी थी, मौसर पैगाम रिसानी थी, हिम्मत थी, जुर्रत थी, अनथक कोशिश थी ये पैगाम पहुंचाने की कि जंग सिर्फ तबाही लाती है, किसी की हार किसी की जीत बहुत पीछे रह जाती है। जब वो पैगाम ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया, 2 बातें पूछी गई। अमेरिका से दरखास्त की गई कि 15 दिन की डेडलाइन दी जाए, बात को आगे बढ़ा दिया जाए, जंग को रोका जाए। ईरान से कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को खोल दिया जाए। पाकिस्तान ने अपना कंधा दिया, वो एग्जिट का रास्ता दिखाया, वो ऑफ रैंप दिया, जिसे दोनों जानिब से समझा गया, क्योंकि यहां से आगे नुकसान सबका था। और उसके बाद बारी बारी वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक एक एक कदम पीछे हटके पाकिस्तान की दरखास्त को ना सिर्फ तस्लीम किया गया, पाकिस्तान के किरदार की भी तहसीन की गई। और फिर आज सुबह का सूरज इस खित्ते में जब तुलू हुआ तो अमन का पैगाम लेकर आया, और वाशिंगटन और यूरोप में गुरूब होते हुए सूरज की जानिब से दुनिया के नक्शे पर बहुत सी तब्दीलियों का इशारा भी कर दिया गया, जब अमरीकी सदर ने यह तस्लीम कर लिया कि इस जंग बंदी में चाइना ने तेहरान को समझाने, बिठाने और पीछे हटाने में भी अहम किरदार अदा किया है। इसी से गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि आज दुनिया जहां खड़ी है, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसकी अहमियत क्या है, क्या ये सब इतना ही आसान था, क्या पाकिस्तान ने जिस पीस डील को ब्रेक किया है, जो दुनिया के सामने ला के रखा है, उसके पीछे कितनी काविश थी और यहां से आगे का सफर कितना कठिन हो सकता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान साहब, जबकि तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी जॉन। बहुत शुक्रिया। सीज फायर है, यकीनी तौर पर वहां भी एक सुकून, कुछ अमन की बात हो रही होगी, कुछ तसल्ली हुई होगी। आम आवाम के अंदर पब्लिक के तासुरात क्या हैं, माहौल किस तरह का है? बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने के लिए, और आपको और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस के इतना एफर्ट्स करके इतनी अच्छी जो है वो डील ईरान के हक में, जो कि ईरान के सारे पॉइंट्स हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान ईरान का आया कि कन्वे किया ईरान को कि सारी डिमांड्स ईरान जो है उसकी अमेरिका उसके ऊपर बात करेगा, उस फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेगा। तो इट इज अ बिग स्टेप इंडीड। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी जैसे कि अमेरिका ने अग्री कर लिया कि ईरान की आर्म फोर्सेस ही उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगी और फी लेके जो है वो आगे भेजेंगी जिसको भेजेंगी। तो इट इज अ बिग स्टेप आई थिंक, और बहुत अच्छा हुआ है जो हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कॉशन भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लवान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ है और जवाबी कार्रवाई में इसराइल के ऊपर हमले जारी हैं ईरान के। और एक तरह से अवाम जो है वो थोड़ी सी कॉशियस है, डाउटफुल है कि क्या अमेरिका अपहोल्ड करेगा इस अग्रीमेंट को, क्या इसराइल अपहोल्ड करेगा इस अग्रीमेंट को। तो ये वो वाले सवाल है जो अवाम पूछ रही है, और अवाम अभी भी देख रही है। और ऑफिशियल्स ने भी जैसा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान था ईरान का, उन्होंने कहा है कि आवर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर। तो हमारी उंगलियां जो है वो ट्रिगर पे हैं, और कोई भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स या इसराइल की तरफ से मिसस्टेप होता है तो उसके ऊपर जो है वो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी भी चीजें जो है वो थोड़ी सी कॉशियस है, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी कामयाबी ये भी हुआ। ठीक, दुरुस्त हो गया। और दूसरी तरफ ये भी है कि सीज फायर के अंदर से पॉजिटिविटी की बात बहुत हो रही है, क्योंकि जो ट्रंप की गुफ्तगू है, जेडी वेंस ने जो आके बात की है, वो तो बहुत ही एक ऑप्टिमिज्म के साथ बात कर रहे हैं, नतीजा खेज बनाना चाह रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं कि मुज़ाकरात को कंक्लूड किया जाए। फिर ट्रंप की जो ट्वीट्स अभी ट्रुथ सोशल पर सामने आ रही है, वो सबकी सब ये कह रही हैं कि वो चीजों को कंक्लूड करना चाह रहे हैं हर सूरत में, बेहतरीन तौर पर, फ्यूचरिस्टिक अंदाज में, कंस्ट्रक्टिव अंदाज में। नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव ही है और पॉजिटिवली ही चल रहा है। इंशाल्लाह पॉजिटिवली ही चले, दुआ यही है इंशाल्लाह कि पॉजिटिवली ही चीजें चलती रहे। पाकिस्तान ने बहुत
کوششیں کر کے یہ ساری چیزیں کی ہے اور سارے تمام فریقین جو ہے وہ بات کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں, آمادہ ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے انڈیڈ, اور پازیٹیولی انشاءاللہ ہوگا اگر امریکہ اور اسرائیل کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جو اس کو سیبوٹاج کرے. تو لیٹس لک ایٹ اٹ پازیٹیولی انشاءاللہ. ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ جان حسین, تہران سے ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ چیزوں کو آگے کی طرف لے جانے کی یہاں سے کوشش ہے, اور یہی پاکستان کا کردار رہا کہ وہ دو فریق جو اس معاملے میں ساتھ ہیں ان کو آمنے سامنے بٹھایا جائے, بات کریں اور صورتحال کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. شہزاد چودھری صاحب, آج کا سورج طلوع ہوا تو پاکستانیوں کے اندر ایک ایسا فخر کہ ہم نے دنیا کو وہ چیز ڈیلیور کی ہے جس کی دنیا کو چاہ تھی, خواہش تھی. یہ کیا اتنا ہی آسان کام تھا؟ یہ سب بہت آسانی سے کر لیا گیا؟ یہ سفارتکاری ان دو ملکوں کے درمیان جن کی آپس میں بات چیت تک نہ ہو, تعلق نہ ہو, جو آمنے سامنے جنگ کے ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ گزشتہ چند ہفتے خود پاکستان کے لیے کتنا ٹینس تھے اور آج جو کنکلوڈ ہوئے ہیں کتنا اطمینان ہے اس پر؟ میرا خیال ہے انسانیت کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہو, جہاں پر ایک صبح اس طریقے سے طلوع ہوئی کہ ایک جو بجھتی ہوئی شمع تھی, یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں پہ زندگی ختم ہوگی, کہاں کس کس کی زندگی کو خدا نخواستہ اختتام ہوگا, کن کن خطوں کے اندر یہ معاملات جائیں گے, کس قسم کا حملہ ٹرمپ کرنے والا ہے. کتنا آسان ہوتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ٹرمپ کے اقدامات میں سے کیا کیا ممکن تھا. کتنا آسان ہے کہ ہم پھر سے ریٹرک پہ چلے جاتے ہیں. کس طرح آسان ہے کہ ہم پھر سے وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں جس نے اس جنگ کو اتنا بڑکایا, اور بھول جاتے ہیں کہ کل شام تک یا آج صبح تک کیا ہونے والا تھا. اس خوف سے نکل کے آج آپ کو اگر تھوڑی سی زندگی کی امید ملی ہے, کوئی ایک کل کے مستقبل کی امید ملی ہے, تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کے آپ کا سوال پاکستان کا کیا رہا؟ پاکستان خاموشی کے ساتھ اپنے کام پہ رہا. پاکستان کا تمسخر اڑایا گیا, پاکستان کا مذاق اڑایا گیا, پاکستان کے اپنے کہا گیا کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے معاملات کی طرف جا رہا ہے. میں خود ان لوگوں میں سے ان کا شامل تھا جس میں اس نے کہا کہ تھوڑا کنزرویٹو ہو کے چلیے, آہستہ آہستہ چلیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نیک کام ہے, ہمیں اس میں جانا چاہیے, لیکن کیا ہمارا وہ ہیفٹ ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ ایک خاموش سفارتکاری, ایک ایسا عمل جس کے اندر کہ ہم اس کام پہ لگے رہے, ہمارے لوگوں نے امید چھوڑی نہیں. آج میرا خیال میں 27 کے مستحق ہیں ہماری لیڈرشپ, شہباز شریف صاحب, جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار, اور ہماری گورنمنٹ کا رویہ عمومی طور پر. بے شک اس میں ہم خود شامل تھے, ہمارا ایران ہمارا پڑوسی ہے, اگر آگ وہاں لگی ہوئی تھی تو تپش ہمارے پاس بھی تھی, لیکن اس تپش کو ٹھنڈا کرنا, اس کو کم کرنا کتنا آسان ہے. ایران میں بیٹھ کے آج یہ نعرے لگانا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایسا کر دیں گے. احساس نہیں ہے کہ ایران کے اس عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچ رہی تھی. اسرائیل اور امریکہ تو تھے ہی ایسے, وہ تو کر ہی رہے تھے. کل ہم 1-2 دن سے میں کہہ رہا ہوں اس کی کنجی ایران کے پاس ہے. وہ کنجی جدھر سے بھی چلی, چین کی طرف سے چلی, پاکستان کے کہنے پہ چلی, لیکن جیسا بھی ہوا پاکستان کے لیے ایک اور دنیا کے لیے ایک رستہ نکلا. پاکستان آج میرے خیال میں کہ اس تمام 27 کا, تمام تعریف کا مستحق ہے. ہماری لیڈرشپ اس کی مستحق ہے. اور آج وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں, خاص طور پر ہمارے پڑوسی ممالک والے, میرے خیال آج سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان کا جو پچھلے 1.5 سال سے جو ایک تشخص ایک قوم کے طور پہ ابھرا ہے, جس طریقے سے ہم آئے ہیں, ہم نہ نعرے مارنے والوں میں تھے, نہ ہم ان لوگوں میں تھے. ہم نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام کیا, ساری عمر ایسا ہی کام کیا, اس کے نتائج ہمارے سب کے سامنے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیے یہاں سے آگے بھی جو معاملات ہیں ہم آگے اس کے بارے میں بھی جا کے بات کریں گے, لیکن بہت سوچ سمجھ کے, اور یہ ڈویبل ہے, یہ کرنے والا کام ہو جائے گا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ کیا جانا چاہیے, اور یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا بھی, شہزاد صاحب, یہ جو سفارتکاری ہوئی یہ کتنی ہائی رسک تھی پاکستان کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ اس کو انٹرنیشنل بھی ٹائٹ روپ پر تھا پورے کا پورا. ادھر ایران ہے, سعودی عرب ہے, GCC کنٹریز ہیں, تعلق سب کے ساتھ ہے, ادھر سپر پاور ہے, چائنا کھڑا ہوا ہے, ہم تو سب طرف سے ایک ایسی پوزیشن میں دنیا ہمیں ہی دیکھ رہی. تو یہ کتنا ہائی رسک تھا اور کتنا ہائی گین ہوا ہے؟ عائشہ, لوگ ناراض ہو گئے ہمارے ساتھ, مملکتیں ناراض ہو گئیں, انہوں نے ہمیں پیغامات بھیجے کہ تم ایک طرف کو جھکے ہوئے زیادہ نظر آتے ہو. اس کے باوجود ہم اپنے کام پہ لگا رہے. آج ان کو بھی سکون آیا ہے, آج ان کے ہاں بھی سیلیبریشن ہو رہی ہے, آج وہ بھی اس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ اور شکر کر رہے ہیں کہ جنگ بند ہو گئی, ان کے اوپر آج حملے نہیں ہو رہے. یہ لوگ اپنی سوچ بدلیں گے پاکستان کے بارے میں. میرا خیال ہے پاکستان نے ایک لانگ, جسے کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی کے تحت کوشش کی ہے کہ ہم اس خطے کو امن دلوا سکیں, اور اب ضروری ہے کہ اس خطے کو مل کے ہی ایک طریقے سے اس ماحول کو آگے لے کے چلنا ہے, جس کے اندر کہ ہماری جو چپکلش ہے, جو رنجشیں ہیں, جو آپس کے اندر مسائل ہیں, ان کو حل کیا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جس طریقے سے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلے, اور اس یقیناً ان کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے, ہمیں یہاں رک نہیں جانا.
ہمارا کام اصل میں اب شروع ہوتا ہے. لوگ کہتے تھے ہم کانڈیوٹ ہیں, ہم فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم میڈیٹر نہیں ہیں. اب پاکستان میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے, تو ہمیں اپنی تمام تر قوت جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا اچھی میڈیشن کی ایک ایگریمنٹ کریٹ کرنے کے اندر. ممکن ہے, ہم نے بار بار کہا بھی, لکھا بھی, بولا بھی. میرے خیال میں بہت سارے اور لوگ ہیں جو ہم سے بہت زیادہ عقل اور سمجھ والے ہیں, ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے, اور صرف 2-4 لوگوں کے بیچ میں نہیں, سب کو ملائیے, ایک معاملہ بنائیے, اور کوشش کیجئے کہ ایک ایسا ہم ایگریمنٹ تیار کریں جو ہر ایک کو قابل قبول ہو. اور بالکل پاکستان کی یہی کوشش رہی گزشتہ تمام ہفتوں میں کہ سب کی بات سنی جائے اور ایک دوسرے تک پہنچائی جائے. سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا, مگر سب کو اس بات پر لایا جا سکتا ہے جس میں سب کے لیے پیس چھپا ہوا. زیرم خان صاحب, پاکستان نے اپیل کی, یہ بات پہلے بھی ہوتی, گزشتہ شام اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بات کہی کہ پچھلی شام تک ہم بہت پر امید تھے, مگر پھر اسرائیل کے حملے ایران میں اور ایران کا سعودی عرب پر حملہ, اس نے ہمیں دور کر دیا. شہباز شریف صاحب کی رات کی ٹویٹ ایک ایسی ٹویٹ تھی جس میں کہ درخواست تھی کہ خدا را ہمارا سہارا لیں اور اس صورتحال سے باہر نکلیں, ہم اب بھی کھڑے ہیں دروازے کھول کے امن کی جانب. یہ پاکستان کی سول عسکری قیادت کا رول ہے, اس وقت دنیا اس کی موطرف ہے, لیکن اس کامیاب سفارتکاری کے پیچھے اور کون سے فیکٹرز ہیں جغرافیائی سے لے کے ہماری تعلق داری ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, کیسے ایکسپلین کریں گے اسے؟ دیکھیے عائشہ, پہلے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بھارت نے یہ تہیہ کیا تھا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر کے رکھ دے گا. ہائے رے حسرت. 2 چیزوں کا اس کا تہیہ تھا کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو ٹوٹلی آئسولیٹ کیا جائے گا اور پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا جائے گا, اور اس کام کے لیے اس نے سال ہا سال اپنا پورا ویٹ استعمال کیا, اور اس نے اپنے ملک میں وکٹری بھی ڈکلیئر کر دی. اس نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کو ہم نے مکمل طور پر تنہا کر دیا ہے, معاشی طور پر تباہ کر دیا ہے, اور اس نے کہا کہ ہم اب وشوا گرو بن گئے ہیں, دنیا کے گرو بن گئے ہیں. اور معاملہ وہاں پہنچا کہ آج ہم وشوا چاچو اور وشوا ڈار بنے بیٹھے ہیں. تو اٹس اے ہیوج جرنی. دیکھیں, ظاہر ہے پاکستان کا جو یہ وزن ہے, جو صلاحیت ہے, ایک دن میں نہیں بنی. اس میں پاکستان کا جو جغرافیہ ہے وہ بھی شامل ہے, پاکستان کی اسلامی شناخت ہے وہ بھی شامل ہے, دہائیوں تک ہم نے جن تعلقات میں انویسٹ کیا ہے وہ بھی شامل ہے, جس طریقے سے ہم نے سفارتکاری ان دہائیوں میں چلائی ہے وہ بھی شامل ہے. مثال کے طور پر اگر ایران پاکستان پر اعتبار کر رہا ہے تو یہ ایسے نہیں ہو گیا. بڑے تلخ لمحوں میں, بڑے سخت لمحوں میں جب ہم ناراض ہو سکتے تھے, ہم ناراض نہیں ہوئے. بالکل. ہم نے اپنے عرب دوستوں کو, جن کے ہمارے بہت احسانات تھے, جن کے ہم پر, جن کے ساتھ ہمارے بہت اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ان کو بعض اوقات ہم نے خفا کر کے بھی ایران کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا, ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, ایران کی مدد کرنے کی کوشش کی. پاکستان امریکہ کے تعلقات جو تھے اس کو بھی ہم نے اس لیے نہیں استعمال کیا کہ ایران کو کوئی نقصان پہنچے. آپ دیکھیں اس تمام عرصے میں پاکستان کا سفارت خانہ واشنگٹن میں ایران کے مفادات کی نگہبانی کرتا ہے آفیشیلی طور پر. اسی طرح عرب ملکوں سے جو ہم نے تعلقات بنائے, لیکن موجودہ دور کا جو بریلینس ہے ڈپلومیسی کا, وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب دنیا تبدیل ہو رہی تھی, دنیا ایک طرح کے نظام سے دوسری طرح کے نظام کی طرف جا رہی تھی, اور خطرہ یہ تھا کہ ہر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے گا, اور کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بھارت کے ساتھ کیا ہوا ہے, چین ناراض, روس ناراض, امریکہ ناراض. ان حالات میں زیرم صاحب, بھارت کی تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی نا. ہماری نیت تو دنیا کو پیس دینے کی تھی. ہم سے تو آج دنیا کا ہر ملک خوش ہے, کوئی ایک فارن آفس نہیں جو اپریشیٹ نہ کر رہا ہو صبح سے اب تک. یقیناً. اور اس میں دیکھیے, اس میں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس وقت جو 3 گریٹ پاورز ہیں, پاکستان نے تینوں کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بنائے ہیں, جن کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو اس لیے پاکستان اس وقت آئیڈیل پوزیشن میں تھا. کوئی دنیا میں دوسرا ملک اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ایران کو اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر اس طرح بٹھائے کہ چین کو بھی اس بات پہ اتفاق ہو, اور روس کو بھی اس بات پہ اتفاق ہو, اور عرب ملکوں کو بھی اس بات پہ اتفاق ہو کہ ہاں ٹھیک ہے, اس ٹیبل پہ یہ دونوں بیٹھ سکتے ہیں. یہ ایک یونیک تھا. اس کے بعد جو ایفرٹ کی گئی, جو اس تمام عرصے میں جس طرح کی محنت کی گئی, جس طرح کی ڈپلومیسی کی گئی, جس طرح کا ویٹ یوز کیا گیا, جس طرح کی کوشش کی گئی, اور انتہائی خلوص نیت سے, اس کی وجہ سے یہ کہ ہمارے اپنے بھی سٹیک ہے,
لیکن جن دوسرے ملکوں کے سٹیک ہیں, جو دوسرے ملک نقصان اٹھائیں گے, ان کی تکلیف بھی ہمارے دل کو محسوس ہوتی ہے. ٹھیک, ایران پر بم گرتا ہے تو وہ بھی ہمیں دل پہ محسوس ہوتا ہے. بالکل. اگر یو اے ای پہ کوئی بمباری ہوتی ہے, میزائل گرتا ہے, تو وہ بھی ہمارے دل پہ محسوس ہوتا ہے اور ہماری جیب پہ بھی محسوس ہوتا ہے. ہمارے اس طرح کے مفادات ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑی ایک تاریخی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے, جو پاکستان کی پوری جو ڈپلومیٹک ہسٹری ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کا سب سے بڑا ہائی پوائنٹ ہے. ہائی پوائنٹ ہے ہم history نے میں. 1970 والا وہ پوائنٹ بھی کراس کر لیا ہے جب ہم نے چین اور امریکہ کے درمیان میں صلح کرائی تھی اور ڈپلومیسی کرائی تھی. اب ہم نے تو زیغم صاحب نے جس طرح سفارتکاری کی تاریخ کو سامنے رکھا ہے عامر صاحب, تو دنیا کو سفارتکاری پاکستان سے پڑھنی اور سیکھنی چاہیے. صدر ٹرمپ گزشتہ کئی مہینے سے فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پھر شہباز شریف کو فیورٹ کہتے ہیں, بار بار ذکر کرتے ہیں. ان کی نظر میں پاکستان کی اہمیت ہماری عسکری قوت ہو, بھارت کو شکست دینا ہو, جغرافیہ ہو, رشیا چائنا سے تعلقات ہوں, ایران عرب ممالک سے تعلقات ہوں. کس بات نے اتنا امپریس کر رکھا ہے کہ ہم یہ ڈیل بروک کر پائے ہیں گزشتہ دن؟ عائشہ, ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ جو مارکا مارا ہے نا پاکستان میں, مجھے ان آل آنیسٹی اپنے خیالات کو سمیٹنے میں مشکل پڑ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے مختلف سٹرنگز پاکستان نے اتنی کامیابی کے ساتھ پل ٹوگیدر کیے ہیں, یہ میں نے حالیہ ادوار میں دنیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن اگر مجھے چند لفظوں میں اس کو سمیٹنا ہونا عائشہ, تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑی کامیابی اس چیز میں تھی کہ انہوں نے نروز آف سٹیل دکھائی ہیں اس سارے معاملے کے بیچ میں. بیکاز یہ ایک طرف سے پاکستان جو کوششیں کر رہا تھا, اس میں جو دونوں ممالک کی ایکسٹریم پوزیشنز تھیں, ایک طرف تو وہ تھیں, اور دوسری طرف ایک ایکٹیو سبوٹاج تھی. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ پیس ٹاکس جو ہیں یا پاکستان کی جو سفارتی کوشش ہیں, یہ ان کو ایک ایکٹیو ہاسٹیلٹی کا بھی سامنا تھا. اسرائیل ہے, اسرائیل کے حلیف چند ممالک ایسے تھے کہ جو کانسٹنٹلی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں بڑا آسان تھا پاکستان کے لیے یا تو مایوس ہو جانا یا جھنجھلا کر کوئی ایسی بات کر دینا جو کہ اس کے رول کو کم کرتا, ڈیمینش کرتا ہے اس کے اندر. اور وہ نروز آف سٹیل ہی تھیں جنہوں نے پاکستان کو ایسا کرنے سے روکا اور اس چیز کو آگے بڑھانے میں مدد کی. اب آپ کا سوال ہے کہ یہ کیسے پاکستان کے لیے ممکن ہوا. دیکھیں, وہ تو ایک لطیفہ بنا تھا نا اس جنگ کے بیچ میں کہ جب دنیا نازک موڑ پر پہنچی تو پاکستان پہلے سے وہاں کھڑا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا پاکستان کو. ہم نے آج تک دنیا کے اندر اپنی امپورٹنس اور اپنی ریلیونس جو ہے وہ ہمیں صرف کانفلکٹس میں نظر آئی ہے. 80 کی دہائی میں رشین انویژن آف افغانستان, اس کے بعد 10 سال ہم اپنی لوکل پولیٹکس میں الجھے رہے جہاں ہر 2-2.5 سال بعد حکومتیں بدل جاتی, پھر وار آن ٹیرر, بینظیر بھٹو کی شہادت, ایک لمبی فوجی ڈکٹیٹرشپ. تو ان ساری چیزوں نے پاکستان کو ایک جو آئی تھنک جو ایک کی لیسن پاکستان جس سے وہ سیکھا ہے کہ دیکھیں یہ کانفلکٹ میں اپنی جگہ تلاش کرنے کی بجائے کیوں نہ, بیکاز وی آر اے نیوکلیئر پاور, کیوں نہ اس کو امن کی فیلڈ کے اندر اپنی پوزیشن تلاش کی جائے. اب یہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن تھی ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ 30 برس سے جس کی گلوبل ریلیونس صرف اور صرف انٹرنیشنل کانفلکٹس کی وجہ سے رہی ہو, اور جتنی کامیابی سے دیکھیں, ایک طرف ہم نے اپنے آپ کو ملیٹریلی مضبوط کیا, اس نے ہمیں کانفیڈنس دیا. ٹھیک ہے, اکنامکلی ابھی ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے, لیکن صرف ملیٹریلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں اتنا کانفیڈنس دے دیا کہ اتنی بڑی شفٹ کر سکے پاکستان کانفلکٹ سے پیس کی طرف. اور میرا خیال ہے یہی وجہ جی کہ آج ساری دنیا اگر سکھ کا سانس لے رہی ہے, اور اگلے 2 ہفتے تک اس کو امید ہے کہ وہ سکھ کا سانس لیتی رہے گی, اور میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آگے بھی راستہ نکلے گا. تو جب بھی وہ ایک سکھ کا سانس لیتا ہے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں, تو اس سانس کے اندر پاکستان کی آواز ضرور آتی ہے. درست ہو گیا جی, درست ہو گیا عامر صاحب. نہیں ہے, ہم بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو آگے بڑھائیں گے.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास से गुफ्तगू कर रहे थे, जितनी एफर्ट की गई और जो लोग साथ रहे, यानी अपनी टीम को उन्होंने सराहा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बात की, इसहाक डार साहिब हैं, फिर ममालिक को सराहा, चाइना, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, GCC कंट्रीज, साथ ही साथ इत्तेहादी जमातों, जितनी टीम मौजूद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, सबकी कारकर्दगी को, एफर्ट को, साथ रहने को सराहा। मगर एक खास बात की कि जो एफर्ट की गई, अगर इसको किसी किताब की शक्ल में सामने लाया जाए, आइंदा नस्ल के लिए सबक होगा कि मायूसी की सूरत में भी मायूस नहीं होना है। एक आर्जी वो कह रहे हैं कि जंग टल गई मगर पायदार अमन ही ख्वाहिश है। शहजाद चौधरी साहब, ये जो पाकिस्तान का किरदार है, खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ जब गुफ्तगू कर रहे थे ओवरवेल्म नजर आ रहे थे, उन्होंने शेर व शायरी भी की इसके अंदर और पाकिस्तान को कहा कि एक बदला हुआ पाकिस्तान है। यहां से आगे जो पाकिस्तान का किरदार है, जिस पर आज दुनिया बात कर रही है, सिर्फ एक इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सिफारती ताकत के तौर पर पाकिस्तान यहां से एस्टैब्लिश हो रहा है, तो इसका चैलेंज कितना बढ़ रहा है? देखिए आयशा, मेरा ख्याल है कि जहां पर आप इतना एतमाद और यकीन जैसा झलक रहा था उनकी बातों से, साथ ही साथ उसके साथ एक और चीज अहम शामिल हो जाती है, वो अज़्म होता है। और वो अज़्म ऐसा है कि जिसने आपको और कुदरत ने, अल्लाह ताला ने आपको उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर कि अब किसी नैरेटिव की जरूरत नहीं है, जो आप खुद से ही एक नैरेटिव बन गए हैं। आपका जो एतमाद है वो नैरेटिव बन जाता है। आपको अब उस नैरेटिव को पूरा करना है। यानी हम बयानियों को ढूंढते हैं, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में बयानियां दे दिया, आपके मुल्क की तकदीर और आपका मुस्तकबिल जो आपके हाथ में दे दिया। इस बयानिए को अब शक्ल देनी है। तो पहला काम तो यही है कि जो हमने अज़्म उठाया है, जो अलम बुलंद किया और जो जिम्मेदारी उठा ली, अब तो इसको पूरा करना है। और इसके लिए काम अभी से यकीनन शुरू हो चुका होगा और ये देखा जा रहा होगा कि दोनों अतराफ की जो मुश्किलात हैं, जो मुश्किल उनकी डिमांड्स हैं, उनको कैसे मैरी किया जा सकता है, उनको कैसे मिलाया जा सकता है, ताकि हम एक ऐसा वर्केबल सोल्यूशन ला सकें। 10 तारीख को जब ये लोग आएंगे, उनके सामने एक ऐसा प्लान कि देखिए ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। 2, 3, 4 तरीकों से वो प्लान्स बना के उनके आगे रखे जाएं, ताकि वो उसमें से फिर जब आपस में बातचीत करेंगे, पहले शिकायतें होंगी, फिर उसके बाद आपस में बात होगी, फिर कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत ले दे होगा, कहीं गिव इन होगा, कहीं टेक होगा। इस तरह करके वो मामलात को किसी न किसी तरफ लेके चलते रहेंगे। 10 तारीख को हर चीज हल नहीं होगी, लेकिन 10 तारीख को अगली मुलाकात का वक्त जरूर तय किया जाएगा। और यही वो कदम है जिनको के वजीर आजम साहब ने लेके चलना है, उस अज़म का इजहार जिन्होंने किया। तो तब हम कहेंगे कि हमारी इज्जत और पुख्ता बुनियादों पे कायम हो रही है। हम एक वो नज़्म और एक रास्ता बता रहे हैं जिससे कि हम अपने इस अंजाम को, इस हदफ को हासिल कर लेंगे, ताकि जब हम वो कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान को किसी जगह पे जाके, किसी सफारती जगह पे जाके कोई ऐसी बात हमें अपने रेट्रिक को इस्तेमाल करके आगे बयानियां बनाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपना मकाम बना चुका होगा, पाकिस्तान अपने रास्ते मुतय्यन कर चुका होगा। फिर जब हम खित्ते में जाएंगे, चाहे वो ईरान के साथ हो, सऊदी अरब के साथ हो, या किसी और मुल्क के साथ हो, चाहे और चीन के साथ मिलके जाएंगे, तुर्की के साथ मिलके जाएंगे, तो हम उस तरीके से जाएंगे कि हमें लोगों को हम पे यकीन होगा, हम पे तमाद होगा। और फिर यही तरीका है कि हम खित्ते को और पूरे निज़ाम, देखिए आज भारत की बात की जा रही है, हम लोग खुद बात कर रहे हैं। भारत क्या है, मेरे ख्याल में आइसोलेटेड एक तरफ बैठा है ना। तो अब अगर आज वो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ जुड़ के चल रहा होता, पाकिस्तान के साथ मिलके चल रहा होता, तो हम सब इस सफर के इकट्ठे मुसाफिर होते। तो अब सबसे पहले हमें आज अपने खत्ते को ठीक करना है। इंशाल्लाह इसके थ्रू होगा, इसी से ही वो एक जैसे फलक्रम है, जो चेंजेस हैं, जो कैटलिस्ट होगा पाकिस्तान को बेहतर जगह पे ले जाने के लिए, इस खत्ते को बदलने के लिए, वो ये मामला बनेगा। और उसके बाद फिर हमें इसको वाइडर सर्कल में लेके जाना है, ताकि पाकिस्तान का मकाम, वो सेंट्रलिटी जिसे हम कहते हैं जोग्राफियाई अहमियत, उस जोग्राफियाई अहमियत को इतनी पॉजिटिव, इतनी पुरअसर शक्ल देने के लिए हमें मौके मिल रहे हैं। इसको कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम इस पे बोलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और याद दहानी करवाते रहेंगे अपने लोगों को कि इस पे हमें पूरा मुकम्मल करना है। बेशक पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत बड़ी ताकत है। माजी भले कॉन्फ्लिक्ट से भरा हो, लेकिन आने वाला वक्त पीस और अमन है, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए खड़ा है। या हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श, हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ज़ैगम साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, वज़ीर आज़म साहब ने भी बताया कि 10 तारीख को उनकी दावत पर अमरीकी और ईरानी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ से बात आगे चलेगी। शहजाद साहब ने कहा कि हमें अब इसे कंक्लूड करने की जरूरत है, जिम्मेदारी कहीं बढ़ गई है। पाकिस्तान, वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक ब्रिज तो बन गया है, सिफारती पुल है। अशरों के झगड़े हैं, तनाज़ात हैं, आपस में सफारतकारी भी दोनों की उस तरीके से नहीं है, आमने सामने मेज पर बैठ के बात भी नहीं हो रही।
اس پوری صورتحال میں اسلام آباد میں ہونے والی یہ سفارتکاری یہ سب بوجھ اٹھا لے گی؟ ایک سپوائلر اسرائیل موجود ہے مستقل اس وقت جب ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، کیا ہم مینج کر جائیں گے؟ عائشہ ایک بات تو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ 15 دن میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. درست. اگر ٹارگٹ یہ ہے کہ کمپریہنسو سولوشن ہو تو یہ کئی مہینے اور کئی سال کا معاملہ ہے اور یہ مذاکرات آگے چلیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس درمیان میں کنفلکٹ کو کنٹرول میں رہنا چاہیے. دیکھیے ایران پر پابندیاں ایرانی انقلاب کے فوراً بعد لگی تھی 1979 میں، جس کو 47 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو بہت شدید پابندی ہیں جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق پابندی ہیں وہ 2006 میں لگی تھی، ان کو بھی 20 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے تھوڑا سا وقفہ آیا تھا 2015 میں، 3 سال کے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ایران نے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جتنے مطالبات تھے امریکہ کے ویسٹ کے وہ مان لیے تھے، اور اس میں امریکہ نے بھی دستخط کیے تھے. اس کے ساتھ چین بھی تھا، روس بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، جرمنی بھی تھا، فرانس بھی تھا، یہ سب ملک شامل تھے. لیکن پھر 3 سال کے بعد 2018 میں انہی ٹرمپ صاحب نے اس معاہدے کو ایک طرف پھینک دیا، دوبارہ سے ایران پر تمام پابندیاں لگا دی، پہلے سے زیادہ سخت پابندیاں لگا دی، اور ایسے میں مطالبات کرنے شروع کر دیے جن کو ایران نہیں مان سکتا تھا. مثلا انہوں نے کہا کہ اب میزائل پروگرام کو بھی شامل کرو اور نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرو. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 2 بار جب مذاکرات ہو رہے تھے تو مذاکرات کے درمیان میں ایران پر حملہ کیا گیا، اور پچھلے حملے کے بعد اس بات کو استعمال کیا گیا جو وقفہ تھا تیاری کے لیے، اور ایک بار پھر حملہ کیا گیا. تو جو اس وقت ٹرسٹ ہے دونوں کے درمیان میں وہ بہت ہی کم ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صورتحال میں ایران کا امریکہ پہ کیا ٹرسٹ ہوگا، اور ظاہر ہے امریکہ کا تو ایران پر ٹرسٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے، اور اسرائیل ایران کو اپنے لیے وجودی خطرہ سمجھتا ہے، اور اسرائیل کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نہ صرف ایران کا جو نظام ہے اس کو الٹا جائے بلکہ ایران کی پوری ریاست کو الٹا کے رکھ دیا جائے. بالکل اس طرح الٹا کے رکھ دیا جائے جس طرح عراق کی ریاست کو الٹا دیا گیا تھا، لیبیا کی ریاست کو الٹا دیا گیا تھا، شام کی ریاست کو الٹا دیا گیا تھا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ خود جو اسرائیل ہے جو اتنی زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے امریکی سسٹم میں، امریکہ کی کانگریس میں اتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، پریزیڈنسی پہ اتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، اتنا شدید انفلوئنس وہاں کے میڈیا میں، تھنک ٹینکس میں رکھتا ہے، اور وہ سب سے بڑا سپائلر ہے. اس کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ معاہدہ نہ ہو، اگر ہو جائے تو وہ کسی طرح سے خراب ہو. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے پاکستان نیویگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ پروسیس شروع ہوا، جنگ رک گئی، دنیا کی معیشت جو ہے وہ بحالی کی طرف دوبارہ چل گئی، بہت بڑی تباہی جو ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی تباہی آ رہی تھی، جو ایک بہت بڑی اکنامک ڈپریشن آ رہی تھی. اور یہ اکنامک ڈپریشن اس طرح کی تھی جو 1929 میں آئی تھی. آپ تصور کیجئے 100 سال پہلے جس طرح کی معاشی تباہی آئی تھی وہ آنے والی تھی، وہ رک گئی ہے. تو میرا خیال ہے بہت سے لیسنز اس وقت لرن کر لیے گئے ہیں، خاص طور پر میرا خیال ہے امریکہ نے لیسنز لرن کیے ہیں. دیکھیں بھی تھوڑی دیر میں پہلے پڑھ رہا تھا رابرٹ پیپ، جن پہ ہم بہت جس کو کوٹ کرتے رہے ہیں، جو ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں بہت بڑے امریکہ کے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بہت بڑی طاقت اوور ویلمنگ فورس استعمال کی، لیکن جو نتائج تھے وہ اس کے کنٹرول والے نہیں تھے، جو چاہتا تھا نتائج وہ نہیں ملا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سٹرکچرل شفٹ آئی ہے، ایک بنیادی شفٹ آئی ہے یہاں کی حقیقت میں. اب اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اب امریکہ کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اب یہ پرانی دنیا نہیں ہے، پرانے کھیل نہیں چل سکتے، دنیا بدل گئی ہے. سب کو بڑی طاقتوں کو مل کر اور ریجن کو مل کر نئے رولز بنانے ہوں گے اس پہ. درست ہو گیا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہیں، سابق سفارتکار ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پاکستان نے جو اچیو کیا ہے وہ دنیا کے لیے اچیو کیا ہے، جیسا ان کی ہم بات کر رہے ہیں. پوری دنیا کا میڈیا گزشتہ رات تک مایوس ہو چکا تھا، ہر کوئی ایک بڑی جنگ کا انتظار کر رہا تھا کہ صبح کیسی ہوگی، لیکن پاکستان سر ہمت نہیں ہارا. کون سی خفیہ سفارتی کوششیں رہیں جو دنیا کی نظر سے تو اوجھل رہیں لیکن کہیں بیک ڈور میں چلتی رہیں، اور پاکستان ان میں لگا رہا؟ کیا فیکٹرز آپ سمجھتے ہیں جو پاکستان کو یہاں تک لے کر آئے اس کامیابی تک؟ دو الفاظ میں بیان کر دوں، لیکن پہلے مدعو کرنے پر مشکور. اور 2 الفاظ وہ یہ ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی اور سنسیئرٹی، 2 باتوں کو دیکھ لیں.
اور اس کے بعد میں اس کو آپ کے دلائل سے میں آپ کو چند لمحوں میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے ہم نے فارن پالیسی ان دو نقطوں پر محیط تھی ہماری، اور اس کو دوبارہ میں آپ کو لے کے چلوں گا کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو اس وقت تمام مبصرین کہہ رہے ہیں، اور میں نے بھی صبح سے جب پہلی دفعہ میں نے آنکھ کھلی ہے اور میں نے جو اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا مختلف چینلز پر، تو اس میں بھی میں نے یہی بات کی کہ ہم نے جو اس وقت ہماری فارن پالیسی کی اڑان نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے جسے آپ خفیہ کہہ رہی ہیں، وہ یقیناً ایک کوائٹ ڈپلومیسی نے بہت زیادہ کام کیا، اور اس کوائٹ ڈپلومیسی میں بھی وہی دو الفاظ شامل تھے، سنسیئرٹی ہماری اور ٹرانسپیرنسی۔ اور جب ہم نے 24 اپریل کو مارکہ حق سے پہلے جب انڈیا نے یہ سوچا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کی طرف جانا چاہتا ہے، کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت پاکستان نے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اور ہمیں پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں وہ دو شخصیات بلکہ وہ تمام شخصیات ہوتی ہیں جو اس ملک کے بہت سارے سیکیورٹی کے فیصلے، مقدر کے فیصلے کرتی ہیں، انہوں نے 17 پوائنٹس پر محیط ایک اعلامیہ جاری کیا۔ اس میں سے کلیدی پوائنٹس بہت سارے، کوئی 5-6 کے قریب اس کو فارن پالیسی کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس کے بعد مارکہ حق ہوا، پوری دنیا نے دیکھی پاکستان نے کیا کیا، کتنی بڑی طاقت کو کیسے شکست دی، اس کا تو ایک ہماری انسٹیٹیوشن کو ظاہر ہے سہرا جاتا ہے، اس کا نام ہے پاکستان فوج۔ اس پاکستان فوج کو اس کا سہرا گیا، اور حقیقتاً وہ ڈیزرو کرتے تھے، اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد 7 مئی کو جب دوبارہ میٹنگ ہوئی، اور یہیں سے قصہ شروع ہوتا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ 7 مئی کو جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں دوبارہ پاکستان نے کہا کہ ہم نے یہ بات کی تھی، ہم نے کیا، اس کو انڈیا کو ہم نے بتایا تھا، اور اب ہم دوبارہ اس کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہماری پالیسی ہے اس کے مطابق آئندہ بھی ہم، اگر ہمارے اوپر کوئی اگریشن ہوئی تو ہم کریں گے۔ تو دنیا نے ان چیزوں کو نوٹ کیا کہ پاکستان نے جو کہا وہ کیا، جو کہا اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ فارن پالیسی کا حصہ بنایا، اور یہی تو وجہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ہمارے فیلڈ مارشل کو بلا کے اس وقت بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے تھے، اور اس کو اوول آفس کا ایک دورہ کرایا۔ اگر آپ گوگل کریں، آپ دیکھیں تو امریکہ کی تاریخ میں، وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں دورہ اس کو اوول آفس کا کرایا جاتا ہے جس ملک کو زیادہ عزت و تکریم دی جاتی ہے، زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ تو جب وہاں سے ایک اٹھان ہوئی آپ کے ملک کی، اس کے بعد اب یہ واقعہ اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا یہ جنگ چھڑ جائے گی، تو جب کیونکہ آپ کا قد کاٹ بڑھا، آپ کی فارن پالیسی بہتر ہوئی، پہلی دفعہ میرے کیریئر میں خاص طور پر اس اڑان پر پہنچی، تو پھر آپ کی بات اس معاملے میں بھی دنیا نے سنی۔ آپ کے دوست تو تھے ہی تھے، چین تو تھا ہی تھا، آپ کے باقی خلیجی ممالک بات کر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک ریپو ہو گیا تھا، امریکہ کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنسی اور سنسیئرٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات بن گئے تھے۔ ایران نے ہماری بات سنی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی پاکستان تو اس میں بڑی سنسیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنی معاونت کر رہا ہے، تو سارے فریقوں نے ہم پر یہ بھروسہ کیا، ہمیں یہ بیڑا اٹھانے کا موقع دیا، اور ہم نے اس کے پہلے فیز میں رزلٹ دے دیا۔ دوسرا فیز کافی سینسیٹیو ہے، آپ کہیں گی تو اس پر تبصرہ کر دوں گا آنے والا ایک ہفتہ کہ اس میں ہم نے کتنی کوششیں اور کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے، اور حاصل قوم ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں گے تو اس کو میں ایکسپینڈ اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں۔ عامر ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر صاحب، پاکستان نے کی فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا، مگر ایران جو کہ ہیوی سینکشن سٹیٹ ہے، بمباری کے سائے میں وہ امریکہ کے ساتھ، سپر پاور کے ساتھ سیز فائر کی طرف گیا۔ اس پوری صورت میں ویسٹ جو ہمیں دکھائی دیا وہ بالکل ایک بلیک صورتحال میں تھا کہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے، سائیڈ لائنز پر کہیں موجود ہے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کیا کچھ گین کر لیا اس کے اندر؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز آخر میں آ کر ایک ایسا اسٹریٹیجک پوائنٹ بن گیا تھا کہ جو اس کو حاصل کر لے گا وہی جیت گیا، کیونکہ دونوں جانب سے جیت کے دعوے تو بہت ہیں کہ دونوں نے ہی جنگ جیت لی ہے، مگر آپ اس کو کس طریقے سے اینالائز کریں گے کہ معاملہ کس کے حق میں گیا ہے؟
हाँ, देखें जब भी आप किसी के हक या किसी की मुखालफत में जाने की बात करें ना इस मामले की, तो एक चीज़ आयशा मेरे ख्याल में जहन में रखना बहुत ज़रूरी होती है। वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें थ्योरेटिकली पता होती हैं, लेकिन वो हमने हकीकत में उनको टेस्ट नहीं किया होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि बहुत अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि जी दुनिया बड़ी अब इंटरकनेक्टेड है। इस जंग से हमें नज़र आया कि वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप एक मुल्क के ख़िलाफ़ कोई दूसरा मुल्क जारियत करे तो उसका असर जो है वो उसी मुल्क तक महदूद रहे, या वो झगड़ा जो है वो उन्हीं दो मुल्कों के बीच में महदूद रहे। तो एक तो ये इंटरकनेक्टिविटी जो है वो नज़र आई। एक और अजम्पशन होती थी कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जिसको तारीख़ी तौर पर वो ओपन वाटर्स समझे जाते थे, उसको बंद किया जा सकता है। ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी। इस जंग के अंदर वो बंद होते हुए हमें नजर आई और उसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर होते हुए हमें नजर आए। और तीसरा, ये बहुत सारे ममालिक की और ख़ास तौर पे खलीज के अंदर एक अजम्पशन अपनी सिक्योरिटी के मुतालिक ये होती थी कि हाँ, अमेरिका को अपने साथ मिला लो तो आपकी हिफाजत और आपकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी हो गई है। मेरा ख्याल है जंग ने ये भी साबित कर दिया है कि अब ये काफ़ी नहीं है और अब शायद हमें कुछ और एवेन्यूज़ को भी देखना होगा। तो जहाँ तक आपने वेस्ट की बात की, मेरा ख्याल है कि वेस्ट तो पीछे बैठ के, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही उनको दूर कर दिया था अपने आप से। हर वक्त तो वो लान तान करते रहते थे, हर वक्त तो ताने देते रहते थे नेटो को और यूरोपीय ममालिक को, यहाँ तक कि वो अपने जो उनके बड़े पुराने हलीफ हैं साउथ कोरिया, जापान, वो अपनी जो उन्होंने आखिरी मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनको भी उन्होंने रगड़ के रख दिया। तो कुछ तो उन्होंने भी किया। दूसरा, ये वेस्ट जो है, ये जो थ्योरेटिकल हमारी अजम्पशंस थी उनको प्रैक्टिकली प्ले आउट होता हुआ देख रहा था और उससे वो नताइज अखज़ कर रहा था। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसमें कोई वजह ढूंढूँ ना कि क्यों हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कि ये बिल्कुल ज़ैद खान ने सही बात की है कि ये कोई 2 हफ्ते में होने वाला काम नहीं है, ये शायद इसमें महीने लग जाएं, हो सकता है सालों भी लग जाएं, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सूरत हाल इस जंग से पहले थी, सबको पता चल गया कि जिन अजम्पशंस के ऊपर वो सूरत हाल खड़ी थी वो अजम्पशंस अब नॉकआउट हो गई हैं और अब हर किसी को, क्या वो अमेरिका हो, क्या वो जीसीसी हो, क्या वो एशिया हो, उन सब को सिचुएशन को रीअसेस करना पड़ेगा। लिहाजा आई फील कि अब जो इन मुज़ाकरात की नाकामी की पॉसिबिलिटी कम है और कामयाबी की बहुत ज़्यादा, हाँ उसमें जितना भी बात है। बड़ी अच्छी उम्मीद अफ़ज़ा बात चौधरी साहब। तो फिर अगर रीअसेस करना है सिचुएशन को तो मशरिक़ी वस्ता का ही रुख करते हैं। यहाँ की जंगें माजी में इलाकाई तवाज़ुन को तब्दील करती रही हैं, तब्दीलियाँ आती रही, वो अरब इसराइल जंगें हों, ईरान इराक़ जंग हो, अमेरिका इराक़ जंगें हों, ये जो हालिया जंग ख़त्म हुई है मशरिक़ी वस्ता के अंदर, ये तवाज़ुन में क्या तब्दीलियाँ लाएगी आपके ख्याल में? अच्छा, थोड़ा सा उससे पहले जरा इजाजत दीजिएगा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी उस जगह पे पहुंची है जहां पर कि हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि आगे का मुस्तकबिल जो है उसका लायामल क्या हो सकता है। बड़ी चंद अल्फाज के अंदर देखिए, सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दुनिया की क्या रिक्वायरमेंट है, खित्ते की क्या रिक्वायरमेंट है कि जंग बंद हो। जंग बंद होने के बाद हुर्मुज़ खुल जाए। यही 2 चीजें हैं ना, बाकी न्यूक्लियर भी है, उसमें हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है वगैरह, प्रॉक्सीज का जिक्र किया जाता है, उसमें फिर सैंक्शंस की बात आ जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो फौरी चीजें हैं, वो ये है कि जंग बंद हो और हुर्मुज़ खुल जाए। ये सबसे पहले। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि हो सकता है? हो गया है किसी ना किसी शक्ल के अंदर, तो हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, 2 हफ्ते के लिए एग्री हो गया ना। अच्छा, अब ये क्या कंटिन्यूसली रह सकता है बगैर, बावजूद इसके कि ट्रस्ट नहीं है अमेरिका का ईरान के ऊपर और ईरान का अमेरिका के ऊपर? ऐसा ही मिसट्रस्ट है जिस तरह हमारा हिंदुस्तान के साथ है या हमारा हिंदुस्तान का हमारे साथ है। तो अगर हम 2 एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रह सकते हैं बावजूद उस दुश्मनी के, तो अमेरिका और ईरान क्यों ऐसे नहीं रह सकते? रह सकते हैं। इसलिए उम्मीद क्या होनी चाहिए? उम्मीद ये होनी चाहिए कि जो बाकी मामलात हैं अब उनके ऊपर क्या काम हो रहा है। तो पहला काम क्या होगा कि हुर्मुज़ खुला रखे किसी तरीके से, चाहे वो ये कहें कि अब हमारे पासदारान के कंट्रोल में है, उनसे इजाजत लेके जाना, जो मर्जी का है, लेकिन वहां से जो रवानी है वो चलती रहनी चाहिए शिपिंग की। और दूसरी बात कि जंग ना हो, इसराइल का काबू में रखना है, वो अमेरिका का काम है। और अमेरिका को भी अपने आप को बंद रखना है कि वो बिल्कुल से किसी सूरत भी। शहजाद साहब, कतर कलामी की माजरत, आपका यही नुक्ता मुझे मजबूर कर रहा है सवाल पूछने को, क्या छोटे छोटे मिसफायर्स या स्पॉयलर्स का कोई भी एक्ट सीज फायर को हर्ट तो नहीं करेगा? अगर इतनी बड़ी जगह पे जाके जंग बंदी हुई है तो ये सस्टेन करेगी आराम से 2 वीक्स?
मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दोनों साइड पे देखेंगी, अब अमेरिका को तो समझ आ गई ना कि ईरान लुढ़कने वाला नहीं, ये तो समझ आ गई। और रास्ता ऑफ रैम्प ढूंढ रहे थे, ऑफ रैम्प भी मिल गया किसी ना किसी शक्ल के अंदर। तो अमेरिका तो चाहेगा कि अब वो मामलात को किसी और तरीके से, ईरान के साथ नहीं, अब दुनिया के उसकी और भी तो जिम्मेदारी है, अपनी सियासत है, अपनी मईशत है, बाकी चीन के साथ मामलात हैं, उनकी तरफ जाए। वो ये नहीं कि यहीं पे धंसा रहे और यहीं फंसा रहे। तो उसको तो वो खलासी जो चाहिए थी वो मिल चुकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतनी ज्यादा जल्दी होगी कि कोई मिसफायर इसराइल से हो सकता है, वही कर सकता है, वही स्पॉइलर का काम कर सकता है ना। तो अब उसका स्पॉइलर का काम करना क्या हम तवक्को करेंगे? मिसाल के तौर पे ईरान ये तवक्को करेगा, इसराइल से तवक्को क्या की जा सकती है? यही की जा सकती है जो वो कर रहा है। तो क्या उस सूरत में अब ईरान अपना जवाब देने की अहलियत रखता है? जरूर रखता है, और उसको देना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज होती है। तो मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद कि छोटी मोटी ठोस ठोस लगी रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हिजबुल्लाह के साथ लगी रहे, जरूरी नहीं कि ईरान के साथ, हिजबुल्लाह के अंदर हो, कहीं ना कहीं पे हो। तो ऐसी मामलात चलते रहेंगे और उनको किसी ना किसी हद तक एक बड़े पैराई के अंदर काबू में रखना पड़ेगा, और यही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहरहाल इसे आगे चलते हैं। देखिए, फिर आ जाता है मामला न्यूक्लियर का, सैंक्शंस का और प्रॉक्सीज का। इनको आपस में जोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप न्यूक्लियर छोड़िए, सैंक्शन हट जाएंगी, और अभी भी सैंक्शन आहिस्ता आहिस्ता हट सकती हैं इसके मामले के बाद भी। तो एक तरह से एक लीड इन कर रहे हैं आप परमानेंट वायबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए। प्रॉक्सीज को करना है, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ चले जाइए, फलस्तीन का मामला तो ये सालों पे मुहित हो सकता है, 2 साल लग जाए, 3 साल लग, लेकिन एक रास्ता जरूर, एक उम्मीद का पहलू लेके हम आगे चलते रहेंगे। क्विकली ऑन योर क्वेश्चन, क्योंकि वो भी जरूरी है। देखिए, मैं बहुत दफा कह चुका हूं, मशरक वस्ता खासतौर पर खलीजी मुमलिकतें, देखिए वहां पर आपस के जो कुछ इख्तलाफात भी कुछ कायम हो चुके हैं, वाज़े तौर पर 2 साइडें बन चुकी हैं। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, आज वो वक्त नहीं है उस तरह की बात करने का। लेकिन उसके बावजूद ये वो ममालिक हैं जो कि अपने फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिफेंस पॉलिसी, अपने जो उनके मामलात हैं उसी हिसाब से फैसले करेंगे। अमेरिका वहां से निकलने वाला नहीं है, जिसे हम बार बार कहते हैं। हाँ, होगा क्या, रीजनलिज्म ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा मजबूत हो जाएगी, उनका तल्लक रीजन के मुल्कों के साथ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका बिल्कुल वहां से फारिग हो जाएगा? ऐसा मेरी नजर में हरगिज नहीं होगा, क्योंकि रवायती तौर पर वो अमेरिका के में इत्तेहादी रहे हैं और उसके साथ ही मामलात करते रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो तल्लक मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया जी। शामिल करेंगे तज्जियाकार नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान ने जो कर दिखाया है, कैसे कर दिया है, यहां से आगे पाकिस्तान का सफर क्या है, दुनिया के नक्शे पर क्या कुछ बदलने को है? देखिए जी, ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये उतना ही बड़ा एक इवेंट है, बल्कि उससे कहीं बड़ा इवेंट है। जब हमने 1970 में ईरान उसकी चीन के साथ अमेरिका की ओपनिंग करवाई थी, और यहाँ से हेनरी किसिंजर गए थे, और लेकिन वो तो ओपनिंग थी। लेकिन कल का जो वाकया है सबसे ज्यादा बड़ा एक सफारती वाकया है हिस्ट्री का, कि एक बिल्कुल तकरीबन जंग के धाने पर पहुंचे हुए, कि जब एक अमेरिकी सदर ये कह रहा है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ा नुसरत साहब की आवाज गालिबन चली गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सिचुएशन रूम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से जो जंग बंदी के लिए काविशें की गई, फरीकैन को भी अपना हिस्सा इसमें डालने की जरूरत है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें खास तौर पर वो ये मेंशन कर रहे हैं कि जंग बंदी की चंद खिलाफ वर्जियों की इत्तलात हैं। वो कह रहे हैं कि इससे अमन अमल मुतासिर होने का खदशा है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, तयशुदा 2 हफ्ते की जंग बंदी का एहतराम किया जाए। ये खिलाफ वर्जियां अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना जरूरी है। ज़ैगम साहब, इसी तरह की गुफ्तगू हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, जिसको शहजाद साहब ने कमेंट भी किया। ये फरमाइएगा कि क्या ये जो जंग बंदी की कोशिशें हैं, मेहमान इस्लामाबाद आने हैं, ऑलरेडी इख्तिलाफ मौजूद है, ट्रस्ट की बात की जाती है, इस तरह की काविशें या कोशिशें कि इस अमल को नुकसान पहुंचाया जाए, कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है इस्लामाबाद के लिए? ये एक मुस्तकिल चैलेंज होगा, क्योंकि जो इसराइल का हदफ है, जब तक वो उसको हासिल नहीं करता, वो अपनी कोशिशों में लगा रहेगा। और उसका जो हदफ है वो अजीब व गरीब हदफ है।
ایک تو ہدف ایسا ہے جس کو وہ بائبل مقدس کی جو اپنی اس کی ڈیفینیشن ہے، ریڈنگ ہے، اس پر مبنی قرار دیتا ہے کہ مڈل ایسٹ تقریباً سارے کا سارا جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے، اور وہاں پہ وہ اپنی ایک ہیجمنی، اگر قبضہ نہیں تو ایک پوری اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس ملک کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کام میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے۔ اور اس وقت اس کے لیے جو سب سے بڑی ہرڈل جس کو وہ سمجھتا ہے وہ ایران ہے، اور 40 سال سے اس کی کوشش یہ ہے کہ ایران کو زک پہنچائی جائے، اس کو تباہ کیا جائے، تو وہ کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو تنازعات ہوتے ہیں ان کو مستقل طور پر حل کرنا ایک بڑی منزل ہوتی ہے جو بڑا ٹائم لیتا ہے، لیکن فوری طور پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور جس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تنازعات کو مینج کیا جائے، تنازعات کو اس طریقے سے کم از کم ضرور مینج کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں خون خرابہ نہ ہو، خطہ متاثر نہ ہو، پوری دنیا متاثر نہ ہو۔ ابھی جو آج بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ یہ کامیابی ہوئی ہے کہ اس تنازع کو جو مکمل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا اور پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہا تھا، اس کو وقتی طور پر مینج کر لیا گیا ہے۔ اور جب پاز آتی ہے تو اس کے اپنے بہت فائدے ہوتے ہیں کہ پورا جو ایک تنازع کا مومنٹم بنا ہوتا ہے، جو ایک ٹرین چل رہی ہوتی ہے اور اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے کہ مسلسل اس کی سپیڈ بڑھ رہی ہوتی ہے، اور خود جو تنازع میں شریک لوگ ہوتے ہیں، جو جنگوں میں شامل قومیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے کنٹرول سے بات نکل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب صدر ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھیے کہ کہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ ٹویٹ کر کے پھنسا لیا تھا، یا تو وہ سویلائزیشن کو تباہ کرنے والی دھمکی پہ عمل کریں اور دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جائیں، یا پھر وہ ان کا جو پورا فیس ہے وہ بچانا مشکل ہو جائے، وہ ایسا کام کریں، اس طرح پیچھے ہٹیں کہ پورے امریکہ میں جو انہوں نے اپنا امیج بنایا ہوا ہے وہ خراب ہو۔ اس صورتحال سے بات نکل آئے تو یہ مینجمنٹ شروع ہوئی، اور جب بھی ایک جنگ بند ہوتی ہے تو جنگ بند ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل بٹن آف ہو گیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ زیغم صاحب اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیجئے گا، آپ جو جس پاز کی بات کر رہے ہیں یا بٹن نے ایک پاز دے دیا اس جنگ کی، اس میں یہ میں پہلے بھی سوال رکھی تھی، مشرق وسطیٰ میں جو بیلنس آف پاور ہے، ظاہری بات ہے کل تک سب پینک تھے کہ کہیں بہت بڑا کام نہ کچھ امریکہ کر دے، اب آج صبح سے ان کو ایک ریلیف ملا ہے، تو اور طرح کی صورتحال جی سی سی کنٹریز کی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا وہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرح کی صورتحال ہے کہ سبھی اب جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش میں ہوں گے، یا اور کئی طرح کے فرنٹس کھل سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بھی کوئی جی سی سی کا ملک یہ چاہے گا کہ یہ جنگ ایک دن بھی آگے بڑھے۔ ان کے لیے خطرات اتنے زیادہ ہیں، خاص طور پر وہ ملک جو ہم سے امن کرانے پہ ناراض ہے، سب سے بڑا خطرہ ان کو تھا۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے، جن کے خالی ڈیسیلینیشن پلانٹ اگر اڑ جائیں تو وہاں زندگی ممکن نہیں رہتی۔ 90% جن کا پانی سمندر سے نکل کر، ڈیسیلینیشن سے، پلانٹ سے نکل کر ان کے گھروں میں، ان کے باتھ روموں میں، ان کے ٹیبل پہ پہنچتا ہو، اور اگر ایک بم سے وہ پانی ختم ہو جائے تو وہاں تہذیب کا کیا بچے گا؟ اس جنگ نے تو سب سے زیادہ اگر کسی کو بچایا ہے، سب سے بڑا احسان اس جنگ بند کو جنگ بندی کرا کے اگر پاکستان نے کیا ہے تو ان برادروں پہ کیا ہے جو منہ پھلائے ہوئے ہیں پاکستان سے کہ تم جنگ بندی کیوں کرا رہے ہو۔ کیونکہ اگر کسی ملک نے واقعی تباہی کی طرف جانا تھا تو وہ وہی برادر تھے جنہوں نے منہ پھلایا ہوا ہے۔ ان کا ملک ہی نہیں بچنا تھا، ان کی معیشت ہی نہیں بچنی تھی، سب سے پوزیشن میں ہوتے۔ تو کوئی بھی جی سی سی ملک آپ دیکھیے، سب سے زیادہ تگڑی پوزیشن میں جو ملک ہے، جس کے پاس بہت بڑا رقبہ ہے، بہت بڑے وسائل ہیں اور بہت کچھ ہے، سعودی عرب۔ آپ دیکھیے جو اس پورے جی سی سی کے رقبے کا کوئی 80% سے زائد ہے، اس کا تحمل آپ دیکھیں۔ بالکل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کو جھگڑے کی طرف الجھاتا، جی بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو کہتا نہیں دیکھو معاہدہ ہے، مجھ پہ حملہ ہو گیا، اب تم ذرا آؤ نہ نکلو ذرا، درست ہو گیا، اس نے کتنی ریسٹرینٹ کی اور پاکستان کو پوری طرح سے بیک کیا۔ ٹھیک ہے زیغم صاحب، کیونکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی مستقل اپڈیٹ ہے، مجھے آپ کو روکنا ہوگا، ایک اپڈیٹ یہاں شامل کر لیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے خاتمے اور خطے میں سلامتی کے لیے پاکستانی اقدامات کی تعریف کی ہے۔ عباس عراقچی نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے مؤثر تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔
فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے یہ رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کے کردار کو، تعمیری کردار کو ان کی جانب سے سراہا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایرانی صدر اور وزیر اعظم کی بھی گفتگو ہوئی ہے۔ جنگ کے خاتمے اور خطے میں سلامتی کے لیے ایرانی لیڈرشپ کی جانب سے پاکستانی اقدامات کی تعریف ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے کردار کو بارہا ہر پلیٹ فارم پر سراہا جا رہا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سچویشن روم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عامر احمد خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان درخواست کر رہے ہیں کہ فریقین ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ یہ 2 ہفتے ہمیں کچھ رزلٹ دے سکیں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ، ایک یہ کہا جائے کہ مستقل پابندی والے ملک میں امریکہ اور اسرائیل کا جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے، جہاں سچویشن آ گئی ہے، یہاں سے آگے آپ کے خیال میں گلوبل آرڈر 28 فروری سے پہلے والا ہوگا یا کافی کچھ بدل چکا ہوگا، اور اس صورت میں مشرق وسطیٰ کا نقشہ کیا ہوگا؟ اس کا سارا انحصار عائشہ ایک 2 چیزوں کے اوپر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا خطرہ جو اس سارے مذاکراتی عمل کو ہے، وہ تو اس طرح کی چیزوں سے ہے کہ یہ اگر آپ وہ ایک میری ٹائم واچ ایجنسی ہوتی ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان سے میں دیکھ رہا تھا تو 1 مارچ سے لے کے اب تک جو اسٹیٹ آف ہارمز کے اندر شپس کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اس ٹریفک کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے، ان کا بڑا ہدف یا تو یو اے ای رہا ہے یا عمان رہا ہے۔ باقی ملک جس میں قطر شامل ہے، کویت، سعودی عربیہ اور بحرین، ان کے ایک جہاز پر حملے ہوئے ہیں، جبکہ عمان کے 6 جہازوں پر اور یو اے ای کے 8 جہازوں پر حملے ہوئے ہیں۔ لیکن کل شام کو ایک جہاز پر حملہ ہوا ہے جس کا تعلق ایران سے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جہاز پہ اوپر کون حملہ کر رہا تھا۔ اسی طرح آج ہمارے جن صحافی ساتھی نے ہمیں جوائن کیا ہے تہران سے، ان نے لاون آئل فیلڈ کا ذکر کیا، جب اس کی خبر دیتے ہوئے ایران کی حکومت کا کہنا تھا کہ ہمیں اس دھماکہ لاون آئل فیلڈ کے اندر ہوا ہے، ہمیں اس دھماکے کی نوعیت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ کیسے ہوا ہے وہ دھماکہ، کوئی میزائل آیا ہے وہاں پر لگا ہے وہ سارا۔ تو ایک تو اس طرح کی کارروائیوں سے سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے ان کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوگا، اس مذاکراتی عمل کو بچا کے رکھنا ہوگا۔ دوسرا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یورپین یونین سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں فرانس، جرمنی، اٹلی، ان سب کے سربراہوں نے یورپین یونین کے سربراہ کے ساتھ مل کے انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکراتی عمل کو بہت زیادہ سراہا بھی ہے، اس کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا ہے، اینڈ ویری انٹرسٹنگلی انہوں نے اس کے اندر خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ بندی کا جو عمل ہے اس میں لبنان کو بھی ضرور شامل کیا جائے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے اس کے چند ہی گھنٹے بعد کہا کہ نہیں، اس کے اندر لبنان شامل نہیں ہے، لیکن اب یورپین یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اندر لبنان کو بھی شامل کیا جائے۔ یعنی کہ اب پاکستان کے پاس یہ بھی سہولت ہے کہ وہ باقی کی دنیا کو بھی تو کچھ کام کرنے دیتے ہیں۔ ہم نے جتنا کرنا تھا ہم نے کر لیا، ابھی بھی کر رہے ہیں، آگے بھی کرتے جائیں گے، بٹ اٹ از ٹائم۔ وہ جو آپ پہلے بات کر رہی تھی نا کہ ویسٹ کیوں اتنی خاموشی سے بیٹھا ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ جب ویسٹ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اپنا مسل دکھائے، وہ بھی تھوڑا سا اپنا ڈپلومیٹک مسل دکھائے، اور کم از کم اس کو مزید جو لبنان کے اندر جو کارروائیاں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اپنی جارحیت اس خطے میں جاری رکھے گا، ٹھیک ہے، اس کا امیڈیٹ ہدف اگلے 2 ہفتے کے لیے ایران نہیں ہوگا لیکن وہ لبنان ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر وہ بھی دباؤ ڈالو۔ تو اب پاکستان کے لیے بھی پہلے سے بڑھ گئی ہے لیوریج تھوڑی سی، ٹو میک شیور کہ یہ جو چھوٹی موٹی حرکتیں اس کو سبوٹاج کر سکتی ہیں اس پروسیس کو، ان کو روکا جا سکے۔ درست ہو گیا۔ شہزاد چوہدری صاحب، کنکلوڈ کرتے ہیں پوری گفتگو کو۔ جس طرح عامر صاحب نے بات کی ہے کہ ویسٹ کی جانب سے بھی اس کے رول کون، رشیا اور چائنا بھی یہاں موجود ہیں، امریکہ بھی موجود ہے، آپ کے خیال میں تمام ہی کا کتنا بڑا رول بنتا ہے اس سفارتی میز کے سجنے سے لے کے کنکلوڈ ہونے تک؟ کیا پاکستان سے بڑھ کر اب دوسرے ملکوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا حال ہے وہ جو انیشل ٹرسٹ ہے نا، جو کہ سیز فائر اور ہارموز سے متعلق ہے، اس کو تو پاکستان کو ان دونوں فریقوں کے ساتھ مل کے اس کو طے کرنا ہے اور اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے کچھ سیز فائر کی کچھ جو لمٹس ہیں اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، ایک حتمی شکل بن جائے گی اس کی۔ اس کے بعد وہ اسپیس کریٹ ہوتی ہے جہاں پر باقی معاملات آگے آئیں گے، جو کہ زیادہ ڈیٹیلڈ اور زیادہ جنہیں کہنا چاہیے کہ مشکل انٹریکیٹ معاملات ہیں۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بڑے ایک
सर्कल की जरूरत हो, जो ज्यादा सपोर्ट हो, यूरोप भी हो, चीन डेफिनेटली होना चाहिए उसके अंदर, और ये ममालिक मिलकर, और फिर खत्ते के बाकी ममालिक, मिसाल के तौर पे तुर्की, सऊदी अरेबिया वगैरह, तो ये ममालिक आएंगे तो उसके बाद फिर वो बड़े मामला तय हो सकेंगे, जो कि चाहे अमेरिका और ईरान के बीच में ही हो। लेकिन उसको एक और चीज जो मैं चाहूंगा वो ये है कि ईरान को भी अपने अंदर एक यकसुई लाने की जरूरत है। ईरान में पावर सेंटर्स भी बहुत ज्यादा है। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी हैसियत को ईरान के अंदर भी ऐसे जताएं जैसे कि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो एक ब्रवाडो है, एक खाम खा की एक आपने अपनी बताना है कि जी हम बहुत ताकतवर हैं और हम बहुत लड़ने के काबिल। तो इसलिए ईरान को भी चाहिए कि अपने अंदर एक यकसुई लाए, एक तरीके से एक यकजहती लाए, जिससे कि एक सिंगल पॉलिसी मर्ज होकर निकले। हमें ये नहीं पता कि जो हमले हुए कहाँ हुए, किसने किए, कौन है जो इन वायलेशंस को ला रहा है, क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है अगर इसराइल भी मौजूद है अमेरिका के साथ, और ईरान में भी अगर मुख्तलिफ पावर सर्कल्स हैं और पावर सेंटर्स हैं, तो कौन किस वक्त किस चीज को वायलेट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ के अंदर अगर ये नेक नीति होगी तो तभी मामला को आगे ले जाया जाएगा, वरना तो पाकिस्तान एक सिर्फ मदद ही कर सकता है और ये उम्मीद कर सकता है कि जो सीज फायर है ये सस्टेन रहे और आगे चलता रहे। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, मुख्तसरन कहिएगा, चाइना का किरदार इस जंग बंदी के कंक्लूड होने और मुकम्मल तौर पर एक इस्तेहकाम की तरफ जाने में कितना रहेगा? अमेरिका ने तस्लीम कर लिया इस आरजी जंग बंदी में। मैं समझता हूं इस वक्त भी चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है। चीन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस ईरान पर है। ईरान के साथ उसके मुआहदे हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है ईरान के साथ। ईरान में वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ईरान के तेल का वो सबसे बड़ा ख़रीदार है। ईरान चीन को ट्रस्ट करता है, इसलिए जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख़ुद चीन में गए थे और चीन से मिलकर उन्होंने, आपको मालूम है, एक एलामिया जो बनाया था, बल्कि एक फ्रेमवर्क बनाया था इस मसले को हल करने का। आप देखें तो इस वक्त जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं उसी फ्रेमवर्क के तहत बढ़ रहे हैं जिस फ्रेमवर्क को पाकिस्तान और चीन ने एग्री किया था। और आगे चलते हुए भी, क्योंकि इमर्जिंग पावर है मेरे ख्याल में, और जो हालत बदली है रीजन में, उसमें चीन का बहुत बड़ा किरदार होने जा रहा है। दुरुस्त हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। सिचुएशन रूम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।